کیا وہ عورتیں اور مرد جن کا نکاح ہو چکا ہو وہ ایک دوسرے پر حرام ہوں گے جبکہ صاحب استطاعت عاقل باقی واجب ہے؟ یہ تو مسئلہ بیان ہو گیا، اس میں کون سی چیز مبہم رہ گئی ہے؟ یہ دیکھیں، یہ میں نے مسئلہ بیان کیا کہ عمرہ مفردہ جو سال بھر آج بھی جا کے آپ کر سکتے ہیں، اس میں بھی ہے یہ طواف النساء، اور حج میں بھی آخری عمل کے طور پر وہاں بھی طواف النساء ہے۔ ایک عمل آپ انجام دیتے ہیں حج کے پہلے حصے اور پارٹ کے طور پر عمرہ تمتع، اس کے اندر طواف النساء نہیں ہے۔ حج کا دوسرا حصہ جو منا اور عرفات کے اعمال سے فارغ ہو کے آخر میں انجام دیتے ہیں طواف النساء کے نام سے، وہ طواف النساء انتہائی ضروری ہے۔ وہ رہ جائے تو آپ کا حج باطل نہیں ہوتا، لیکن بیوی جو احرام باندھنے کے نتیجے میں حرام ہوئی تھی، خاتون اگر حج کر رہی ہے اور وہ احرام کے نتیجے میں شوہر حرام ہو گیا تھا، جب تک طواف النساء نہیں کریں گے اس وقت ان کے جو ازدواجی زندگی ہے، جنسی تعلقات ہیں، وہ حرام ہوتے ہیں۔ البتہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی دانستہ طور پر بھی وہ ان تعلقات کو جاری رکھے اور کوئی بچہ پیدا ہو تو نعوذ باللہ وہ حلالی نہ ہو، نہیں، وہ فعل حرام کے مرتکب ہوں گے، وہ اس کے عقد اور نکاح سے باہر نہیں ہو جاتی، فعل حرام کے مرتکب ہوں گے۔ اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ ضرور کریں، فرض کریں اگر بھول گیا ہے، اور یہ خطرہ ہوتا ہے عمرہ میں، چونکہ عمرہ تمتع میں طواف النساء نہیں ہے، لوگ سمجھتے ہیں شاید عمرہ مفردہ جو سال بھر عام حالات میں خصوصاً رجب کے مہینے میں زیادہ تاکید ہے، اس میں بھی شاید نہ ہو۔ لوگ وہاں ابھی کچھ دن پہلے ایک صاحب آئے تھے، 3 سال سعودیہ میں رہ کے آئے ہیں، اور اس دوران انہوں نے 3 دفعہ عمرہ کیا ہے، تینوں دفعہ انہوں نے طواف النساء نہیں کیا ہے، اور یہاں آ کے اب پتہ چلا کہ بھئی یہ طواف النساء تو واجب ہے، اس کے بغیر جو ہے یہ خرابی لازم آتی ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے نا جی وہ اس وقت تک کہ میاں بیوی جو ہیں ایک دوسرے دور رہیں، جب تک وہاں مکے میں میرے ایک عزیز رہتے ہیں، ان کو میں نے کہا بھئی فلاں کی طرف سے آپ نے جا کے 3 طواف النساء کرنے ہیں۔ اس بیچارے نے وہ طواف کیا، اور پھر ان کو بھی فون کیا اور مجھے بھی فون کیا، تب جا کے ان کو سکون کا سانس ملا۔ اگر کوئی شخص شادی سے پہلے حج کرتا ہے لیکن طواف النساء، ایک بچہ جو ابھی نابالغ ہے جو اپنے ساتھ آپ لے جاتے ہیں، اس کو بھی اگر آپ طواف النساء نہیں کرائیں گے، بالغ ہونے کے بعد وہ شادی نہیں کر سکتا۔ جواب دے دیں، 3 سوال ایک جیسے ہیں۔ کیا فقہ جعفری میں تقلید ضروری ہے؟ کیا تقلید کے بغیر اعمال قبول نہیں ہے؟ کیا تقلید ضروری ہے یا واجب ہے؟ ضروری اور واجب ایک دونوں کا مطلب ایک ہے۔ فرض، ضروری، بعض اوقات آدمی ایسے ہی جوش خطابت میں ایک کام جو فرض نہیں ہے اس کو بھی کہتے ہیں جی فرض ہے، وہ حقیقت میں فرض نہیں ہوتا، ایک اخلاقی فرض ہوتا ہے، مستحب ہوتا ہے۔ تقلید ضروری ہے، یعنی وہ اعمال، خیر بعض اعمال ایسے، بعض کام ایسے ہوتے ہیں احکام کے ان میں تقلید کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ صبح کی 2 رکعت، ظہر کی 4 رکعت، مغرب کی 3 رکعت، اس میں کوئی تقلید نہیں ہوتی، یہ تو واضح اور مسلم نوعیت کے ہیں۔ باقی جو اعمال انسان بجا لاتا ہے اور کسی کی تقلید نہ کرے لیکن کسی ایسے مجتہد کے فتویٰ کے مطابق وہ اس کو انجام دیتا ہے جس کی تقلید کی جانی چاہیے، تو بھی وہ عمل اس کا صحیح ہے، لیکن اپنی مرضی سے، جیسے آپ کہتے ہیں کہ بھئی امام زمان کی تقلید کرتا ہوں، جی ان سے ہمارا رابطہ رہتا ہے۔ کسی خطیب نے وہ تقریر کے دوران موبائل سن کے کہا تھا کہ امام زمان کا فون تھا، تو ہمارے پاس امام زمان کا فون نہیں ہے۔ ان کی روایات کو لے کے نتیجہ حاصل کر کے وہ ہمیں دیتے ہیں۔ تقلید انتہائی ضروری ہے۔ تقلید میں شک وہ حضرات مومنین کر سکتے ہیں جن کو دین کی وسعت کا اندازہ نہیں ہے اور سمجھتے ہیں کہ شاید دین جس میں عقائد شامل ہیں یا آپ کی عبادات وہ ایک مختصر کمپیوٹر کورس کی طرح ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔
بہت ہی ایک گہرا ایک مسئلہ ہے. اس کے لیے 25-30 سال خون جگر کر کے پھر قرآن و سنت کی روشنی میں فتویٰ دیا جاتا ہے، رائے قائم کی جاتی ہے. وہ قدم قدم پہ ہم اگر صرف مسلمان کہلانے کے لیے، پاک ہونے کے لیے، مسلمان سے رشتہ لینے کے لیے اگر مسلمان بننا چاہیں پھر تقلید کے بغیر بھی گزارا ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ اسلامی تعلیمات کے مطابق قدم اٹھانا چاہیں زندگی میں، ایک لمحے کے لیے بھی آپ تقلید سے بے نیاز نہیں ہو سکتے.